بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھ لیجیے. نعرہ تکبیر. سب مل کے بھی بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و اہل بیت محمد. بلندتر صلوات. حدیث میں ہے کہ خطبہ بیان کے درمیان جو دعا مانگی جائے خالق کائنات اسے قبول فرماتا ہے. آئیں اس مظلومہ کائنات صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کریں کہ مالک کائنات ہمیں محبت محمد و آل محمد پر ثابت قدم رکھے. ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. بانی مجلس محترم ڈاکٹر بخاری صاحب کے مرحومین والدین کی شفاعت بحق محمد و آل محمد نصیب ہو. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مالک و خالق معاف فرمائے. ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی اولاد کو ہر روز ترقی عطا فرمائے اور ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. تمام حاضرین کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ یہ مجالس اس مخدومہ کائنات کی یاد میں ہے کہ جن
سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی بھی خاتون نہیں ہے۔ انہی کے وسیلہ جلیلہ سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جس کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے ہوں وہ کتنی عظمت کی حامل بیوی ہے۔ وہ مخدومہ کے جس کے در سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں گیا، مالک کائنات اس مخدومہ کے صدقے میں ہم سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ اس دور پرفتن میں مالک ہمیں ہر قسم کی بلیات سے محفوظ فرمائے۔ شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ بارہ جنار فلسطین کے مومنین کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وطن عزیز کو استحقام عطا فرمائے۔ مالک کائنات جس نے بھی یہ صف عذاب بچھانے میں حصہ لیا ہے اس کا اجر تو حسین کی ماں زہرا ہی عطا کرے گی، جو بیوی کسی کا اجر نہیں رکھتی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ چند دن جو ہیں نذرانہ عقیدت جو پیش کر رہے ہیں، کریم پروردگار کے صدقے مالک کائنات ہم سب کو اس مخدومہ کے نوکروں میں اور ان کے بیٹوں کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ اس ادارہ کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ رزق وسیع طیب و طاہر عطا فرمائے۔ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبار و شام میں شمار فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم نے اس مظلومہ کی صف عذاب بچھائی جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بھی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے یہ مجلس کثرت مجمع کی محتاج نہیں ہے، یہ خلوص کی محتاج ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اس صف پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ صف کوئی عام صف نہیں۔ باقر آل محمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہمارا کلمہ پڑھنے والے ہمارے مومن بیٹھ کر ہمارا تذکرہ کرتے ہیں وہ زمین عام زمین نہیں، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ تو ہم باغ جنت میں بیٹھے ہیں، یہاں سے جتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں اسے حاصل کر کے جانا چاہیے۔ دیکھیے وقت کی پابندی، امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایک تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں کہ جی میں نے مجلس رکھی ہے، میں نے یہ لنگر دیا ہے، میں نے مجلس میں ہر وقت آتا جاتا ہوں، دکھاوا نہیں۔ اگرچہ مجلس حسین میں اس فرمان کی روشنی میں کہ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، یہ ایسی عبادت ہے کہ جو غم حسین میں روئے رلائے یا رونے جیسی شکل ہی بنا لے، دکھاوا ہی کر لے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی۔ لیکن بہرحال ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، مومن کو وقت کی پابندی کرنا چاہیے۔ رہا یہ معاملہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی امامت قدم تشریف فرما ہیں کہ دروازے سے ایک چھوٹا سا طالب علم داخل ہوتا ہے، امام اس کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اصحاب نے پوچھا مولا اس بچے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو آج کا یہ بچہ ہے یہ کل کا ہمارے دین کا مبلغ اور محافظ ہے۔ تو لہذا یہ بچپن میں
ان کا مجلس حسین میں محبت کے ساتھ آنا یہ کوئی پریشانی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ اور پھر شاید بڑے بڑے خطیب تو مجمع کم ہو تو گھبرا جائے، ہم سے نہیں پڑھا جاتا، تو ہم تو طالب علم ہے بابا، ایک بھی بیٹھا ہو تب بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی نہ ہو تب بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان، جس کسی نے ایک شعر پڑھا مرثیے کا اور 50 بندوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان سب پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر فرمایا نہیں 50 زیادہ ہیں، 40، پھر فرمایا یہ بھی زیادہ ہے 30، فرمایا یہ بھی زیادہ ہے 20، پھر فرمایا یہ بھی زیادہ ہے 10 ہوں تب بھی، پھر فرمایا نہیں 10 بھی زیادہ ہے، اگر ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو اور غم حسین میں آنسو بہا لے، اس کو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے نہیں ایک بھی زیادہ ہے، خود وہ شاعر اپنا مرثیہ پڑھے اور خود ہی تنہائی میں رو دے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو لذا اصل چیز یہ ہے کہ انسان خلوص نیت سے حسین مظلوم اور صدیقہ کبریٰ فی العالمین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کے غم کو محسوس کرتے ہوئے کریا کرے۔ وہ بی بی کی جو 90 دن تک اپنے بابا کے غم میں روتی رہی، وہ بی بی جو زخمی پہلو کے ساتھ بھی تہجد پڑھتی رہی، وہ بی بی کی جس نے زخمی ہونے کے بعد اپنے پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس مظلومہ کائنات کے یہ ایام ہیں۔ ان کی اور مظلومیت یہ ہے کہ آپ نے چند دن پہلے بھی اس مظلومہ کے دن کا ایک خمسہ جو ہے وہ منایا، کیونکہ ایک روایت کے مطابق بی بی 45 دن کے بعد شہید ہوئی، دوسری روایت کے مطابق 75 دن، اور یہ تیسری روایت 95 دن۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ مظلومیت ہے کہ جس کی شہادت کا دن پتہ نہیں، اور اس سے بڑھ کر اس کی مظلومیت یہ ہے کہ المخفیۃ قبر، جس کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں ریاض الجنہ میں ہے، کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں ہے، کوئی کہتا ہے بطول کی بیٹیوں کا بازاروں اور درباروں میں جانا بطول کا غم نہیں ہے۔ بطول بھی گئی تھی دربار میں، لیکن بطول کے سر پہ چادر موجود تھی۔ بطول بھی گئی تھی دربار میں، لیکن کنیزیں ساتھ تھی۔ اسی زہرا کی بیٹی زینب کس حالت میں درباروں میں گئی؟ ایک دربار نہیں، کئی درباروں میں پیشی ہوئی اور خطبے دینا پڑے، تو کیا بطول کے دل نازنین پہ اپنی بیٹی کا غم زخم نہیں لگاتا ہوگا؟ تو لہذا کہ کائنات کی مظلومہ ہے، جہاں کائنات کی سب سے افضل ترین خاتون ہے، وہاں پر کائنات کی سب سے مظلومہ بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں کرا کہ ہمیں ہر حوالے سے اس مخدومہ کے مصائب کو بھی دنیا تک پہنچانا ہے، ان کے قاتلوں کو بھی بے نقاب کرنا ہے۔ یہ ہم پر واجب ہے کہ جو بطول کے پرس شہادت کو چھپاتے ہیں۔ کل بھی ایک بدبخت بکواس کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ بی بی کے دروازہ جلایا نہیں کیا۔ جی ہمیں دنیا کو بتانا ہوگا کہ جس کے استقبال کے لیے خاتم الانبیاء اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے، اس وقت تک خود کھڑے رہتے جب تک بطول بیٹھی رہتی۔ اس کی مظلومیت، اس کے گھر کو آگ لگانا، اس کو زخمی کرنا، اس کو جھٹلانا، اور پھر کہنا کہ وہ اشرا میں ہے، پھر کہنا کہ وہ دین کی حفاظت کی گئی۔ جس بطول کی سیرت، عمل، کردار، گفتار سنت کہلائے، جس کی اطاعت تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، تمام کائنات کے جن و انس اور فرشتوں پر واجب ہو،
اس بیوی کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کوشش کیجیے مثبت انداز میں اس بیوی کی مظلومیت دنیا کے سامنے عام کرو۔ دشمن طرح طرح سے جناب بطول پر ظلم ڈھا رہا ہے، ہمیں ان ظالموں کو بے نقاب کرنا ہے۔ یقیناً یہ مجالس و محافل تمام تر بیوی کے فضائل و کمالات اور مصائب کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر سارا سال بھی اس مخدومہ کے تذکروں کو جاری رکھا جائے تب بھی اس بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر بیوی کی شان ہے۔ رسول اللہ کو جو تانے دیے جاتے تھے ابتر کے، جو نیزے مارے جاتے تھے ابتر کے، تو یہ تانے دے کر دل نازنین کو زخمی کیا جاتا تھا۔ ان تمام تر زخموں کا علاج اللہ نے بطول کی صورت میں رسول کو عطا کیا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ مخدومہ ہے کہ جس کی اسمائے گرامی اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے۔ فاطمہ اس وقت نام رکھا گیا، حسین ابن علی کی ولادت ہوتی ہے، خانوادہ زہرا میں جشن ہے کہ اچانک جبرائیل امین یہ خبر غم لے کے آتے ہیں، یا رسول اللہ تیرا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے لقدق صحرا میں شہید کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، زہرا تڑپتی ہوئی آتی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے حسین کی ولادت کی خوشی نہیں فاطمہ جتنا مجھے خوشی ہے کسی اور کو نہیں، تو پھر یہ آنسو کیسے؟ فرمایا ابھی جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے لقدق صحرا میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ خبر غم سننا تھی کہ بطول تڑپ کے کہتی ہے کہ بابا آپ حسین کو بچانے کے لیے موجود نہیں ہوں گے؟ نہیں بیٹا، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ ان کے بابا علی تو ہوں گے نا؟ کہا نہیں زہرا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے بھائی حسن تو ہوں گے نا؟ کہا نہیں بیٹا وہ بھی زہر ظلم سے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر تڑپ کے کہتی ہے میں تو ہوں گی نا، میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے چلی جاؤں گی اور ان قاتلوں سے منت کروں گی کہ میرے حسین کو شہید نہ کرو۔ اس وقت رسول اللہ رو کے فرماتے ہیں نہیں فاطمہ تو بھی نہیں ہوگی۔ بس یہاں تک تو یہ بھگوی کی بات چلتی رہی، جب یہ سنا تو پھر فوراً سوال کیا بابا کیا میرے حسین بھی کوئی رونے والا نہیں ہوگا؟ ایک بہن ہوگی لیکن اس کو بھی کوئی نہیں رونے دے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تڑپ اٹھی بطول، یا رسول اللہ کوئی بھی میرے بیٹے پہ رونے والا نہیں ہوگا؟ تو اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے حسین کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے علی اکبر کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے علی اصغر کو روئیں گے، تیرے قاسم کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری زینب و کلثوم کو روئیں گی۔ جب یہ سنا نا تو اس وقت فاطمہ کہتی بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے عزاداروں کو جنت میں نہ لے گی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ فاطمہ کی معنی کیا ہے، جو اپنے حسین کے عزاداروں کو جہنم سے چھڑانے والی بھی، جو علی کے شیعوں کو جہنم سے چھڑانے والی بھی، آزاد کرانے والی بھی، اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ جتنے نام ہیں اس بطول کے کل بھی عرض کیا تھا وہ خدا نے عطا کی، کچھ نام امت نے دی۔ خدا کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی تھا کہ اس بی بی کا نام بطول رکھا گیا۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ وہ طیبہ، وہ طاہرہ،
وہ پاکیزہ خاتون جسے مصلی عبادت کسی وقت بھی اپنے قریب آنے سے نہ روکے، کسی وقت بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کی طہارت کے جب احکام نازل ہوئے تو رسول اللہ نے تمام اصحاب کو کہا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو، اگر کوئی دروازہ کھلا رہے گا تو صرف علی و بطول کا دروازہ مسجد نبوی کی صحن میں کھلے گا، کیوں ان پہ کبھی کوئی ایسی حالت طاری نہیں ہوتی کہ مسجد انہیں اپنے اندر آنے سے روک سکے۔ اور یہ دروازہ کھلا رہا اور آج تک کھلا ہے۔ اسی دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا علاقہ جو ہے یہ جنت کے باغات کی سے ایک باغ ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ساری مسجد باغ کیوں نہیں بنی، یہ باغ کیوں بنا ہے؟ تو عزیزان گرامی کیونکہ یہ شہر فاطمہ تھا، اس لیے بچے جب کھیلنے کے لیے نکلتے تو اسی جگہ پہ کھیلا کرتے تھے۔ تو عزادار جس جگہ پہ حسن اور حسین کھیلتے ہوئے نظر آئے وہ عام ٹکڑا نہیں رہتا، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، بطول امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ مالک مریم کا رتبہ بہت ہے، ان سے فرشتے آ کے باتیں کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے میری جدہ کا نام نہیں سنا، المحدثہ؟ محدثہ کے معنی یہ ہے کہ جو فرشتوں سے صرف باتیں نہیں کرتی۔ مریم پہ جب مشکل وقت آیا تو جبرائیل نے کہا بی بی خود کھجور ہلا لو، اوپر سے پینے کے دانے اٹھا کے کھا لے۔ بڑا رتبہ ہے مریم کا، سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن جب مشکل بنی تو جبرائیل نے کھجوریں ہلا کے نہیں دی۔ لیکن ادھر فاطمہ ہے، جنت سے کھانے آ رہی ہے، ادھر فاطمہ ہے، ام ایمن کل بھی عرض کیا تھا میں نے ان کا تذکرہ ٹی وی پروگرام میں، کہ وہ بیوی ہے کہ جو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھی، اور جب جناب عبداللہ کی رحلت ہوئی تو بطور میراث جناب زہرا جناب رسول اللہ کو ملی تھی، اور جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو بطور میراث جناب زہرا کی ملکیت میں آئی۔ جب بی بی دربار میں گئی تو اس ام ایمن کو ساتھ لے کر گئی۔ جب دربار منبر پہ بیٹھے شخص نے یہ کہا کہ آپ کے بابا نے یہ کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ ام ایمن آگے بڑھ کے آئی، وہ ابن قحافہ مجھے پہچانتے ہو؟ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر کوئی دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو ام ایمن کو دیکھ لو، تمہیں تو جنت کی تمنا ہے، مجھے رسول اللہ نے جنتی کہہ دیا ہے۔ اگر میں رسول اللہ کی ملکیت سے زہرا کی ملکیت میں آ سکتی ہوں، جرأت ہے تو مجھے لے کے دکھاؤ۔ تو فاطمہ قرآن کی اتنی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سمجھا رہی ہے کہ زہرا کا حق غصب کرنے سے باز آ جاؤ، اور پھر تم اس جھوٹی حدیث کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ وہ گواہ تھا جو بول کے سامنے آ گیا تھا۔ اسی لیے جب بی بی کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے المحرومہ تو الحق میراث سے، وہ مظلومہ جو اپنے بابا کے حق میراث سے محروم کی۔ دو قسم کا مال تھا بی بی کا، ایک فدق ایک میراث، ان دونوں کے درمیان فرق کیا کرو۔ فدق ہبہ کیا گیا تھا جنگ خیبر کے بعد،
جب خیبر فتح ہوا اور یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے، مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ فدق نامی جائیداد آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہتے ہیں جی چند کھجوریں تھی، 25 مربع میل پر یہ علاقہ مشتمل تھا، جو رسول اللہ نے وسیقہ لکھ کے دے دیا تھا کہ یہ زہرا تمہارا ہے، کیونکہ اس قسم کا مال جو بغیر تلوار کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اس کے مالک اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے۔ اس کو مال فی بھی کہتے ہیں، اس کو مال انفال بھی کہتے ہیں، جس پر خمس بھی واجب ہوتا ہے۔ اور میراث وہ مال جو باپ چھوڑ کے چلا جائے، وہ تمام حصہ دار میں ملتا ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی زہرا کے سوا اور کوئی وارث نہیں تھا، لذا ساری میراث کی وارث زہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ مخالف یہ چاہتا تھا، ظاہری طور پر بڑے دعوے کر رہا تھا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کے بابا سے محبت ہے، لیکن بیوی کا حق غصب کر لیا اور بہانے کئی قسم کے۔ ایک بہانہ یہ بنایا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم درہم و دینار کے وارث نہیں بنتے، اور دوسرا بہانہ یہ بنایا کہ بنی ہاشم میں اختلاف ہو گیا ہے، تقسیم کے حوالے سے سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے، ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے، اور آپ صحیح تقسیم نہیں کر سکیں گے، ہم تقسیم کریں گے۔ بھی اگر تم نے اس عنوان سے لیا ہے تو کل مروان تو کیوں دے دیا تھا؟ جی اگر تقسیم کا ہی مسئلہ تھا تو ہر خلیفہ تقسیم کرتا نا۔ عثمان نے تو اٹھا کے مروان کو دے دیا سارا کا سارا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے سارا واپس کر دی، کئی مرتبہ واپس ہوا، کئی طرفہ واپس لوٹا گیا۔ بی بی حق کی محتاج نہیں تھی، مال کی محتاج نہیں تھی، بلکہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ جو وقت وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم دوات مانگا تھا اور فرمایا تھا کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، تو کہنے والے نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہماری اللہ کی کتاب ہی کافی۔ اللہ ان کو جواب دینا چاہتی تھی بی بی، کتاب کافی ہے نا۔ پھر سنو، داؤد سلیمان وارث بنا، تمام انبیاء کا ایک ایک کا نام لے کے بتا دیا، وہ بھی وارث بنا، وہ بھی وارث بنا، وہ بھی وارث بنا۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، میں ابھی کہا کہ تجھ پر قرآن کی کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے جس کی روح سے تو وارث بنے اپنے بابا کا، لیکن میں نہ بنا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وقت یہ حدیث کا سہارا لیا کہ حدیث کے سہارا کیوں لیتے ہو، قرآن کافی ہے تمہارے لیے۔ تو بی بی نے گویا کہ وہی سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ جو کل یہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، آج جھوٹی حدیث کا سہارا لے کے جان بچانا چاہتے ہیں۔ قرآن کافی ہے تو اہل بیت کے لیے جو ناطق قرآن ہے، جو عین قرآن ہے، وہ ہستیاں ہیں کہ جو عمل کرتی ہے تو ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوتا ہے، وہ ہستیاں ہیں جو آیت آتی ہے تو سب سے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ سورہ انسان جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، ذرا اس کا شان نزول بھی پڑھ لیا کرو۔ کیا حسنین کریمین کو بخار ہوتا ہے، بی بی منت مانتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو شفا عطا فرما، میں 3 روزے رکھوں گی۔ علی کو پتہ چلا، علی نے بھی روزہ رکھ لیا، حسنین کو پتہ چلا، انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، کنیز زہرا جناب فضہ کو پتہ چلا، انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اللہ نے منت کو قبول کیا، شہزادوں کی شفا مل گئی۔
اہل بیت نے اس نظر کو پورا کرنا تھا. گھر میں کچھ نہیں تھا پکانے کے لیے. یہ کریم اپنے کریم ہے. یاد رکھیے ایک سخی ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا. کریم وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. آل محمد کریم ہے, سخی نہیں. حسن کا لقب کریم ہے اہل بیت. معصومہ کم سلام اللہ علیہ کریمہ اہل بیت. یہ خانوادہ کرما اور کریموں کا خاندان ہے. اس لیے گھر میں کچھ نہیں. علی ایک یہودی کے پاس گیا, وہاں سے کاٹنے کے لیے اون لے کے آ گئے. بی بی نے اس اون کو کاٹا. تیسرا حصہ جاؤ کی صورت پہ مزدوری ملی. بی بی نے چکی چلا کے اس کو پیس کے آٹا بنایا, روٹیاں تیار کی. جب افطار کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے. میں مسکین ہوں, مجھے کھانے کی کچھ دیجیے. سہرا نے اپنی روٹی اٹھائی, علی نے اپنی روٹی اٹھائی, فضا نے اپنی روٹی اٹھائی, حسنین نے اپنی روٹیاں اٹھائیں. پانی پی کے روزہ افطار کر لیا. ساری روٹیاں اس مسکین کو دے کے خدا کا شکر ادا کیا. دوسرا حصہ کاٹا اور اس کی مزدوری. دوسرا حصہ جاؤ تھے, ان کو پیس کے آٹا بنایا, پھر روٹیاں تیار کی. پھر جب دسترخوان پہ بیٹھے تو صدا آئی کہ میں یتیم ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجیے. سب نے اپنی روٹیاں اٹھائیں اور مسکین کو دے دی. خود پانی پی کے روزہ رکھ لیا. تیسرا حصہ کاٹا, تیسرے حصے کی مزدوری ملی. اس کو پیس کے آٹا بنایا, آٹا بنا کے روٹیاں پکائی, روٹیاں تیار ہو گئی. افطار کا وقت قریب آ گیا کہ پھر دستک ہوتی ہے کہ میں قیدی ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ دیجیے. سب نے اپنی روٹیاں اٹھائیں, اس قیدی کو دے دی. خود پانی پی کے روزہ رکھ لیا. اب جو 3 دن سے بھوکا پانی پی کے روزہ رکھ رہے ہوں, ان کی نکاحت کا کیا عالم ہوگا. رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, دیکھا حسنین کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے ہیں. فاطمہ یہ کیا ہے؟ عرض کے بابا ہم نے اس طرح منت مانی تھی, اس طرح قیدیوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو اپنا کھانا دے دیا. ہم 3 دن کے بھوکے ہیں. رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر اللہ یہ میرے اہل بیت, آسمان سے جبرائیل جنت کے کھانے لے کے حاضر ہوا. شہزادوں کی خدمت میں, اہل بیت کی خدمت میں وہ کھانا پیش کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قیدی وہاں کیسے آ گیا. ہمارے تصور میں تو قیدی جیل میں ہوتا ہے. جی اسی آیت مجیدہ سے استدلال کر کے میں نے اسلامی نجاتی کونسل میں قیدیوں کے حقوق مرتب کیے, اور ان کو ہم نے وزارت قانون سے قانونی صورت دی. فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک چیلنج ہو گیا, کئی پیشیاں بھگتی میں نے, اور وہاں جا کر اپنے موقف کا دفاع کیا. اور آج الحمدللہ پاکستان کی تمام جیلوں میں قیدیوں کے لیے ازدواجی حقوق تک ادا کرنے کی سہولت مہیا کی گئی. اور یہ سب کچھ کہاں سے ہوا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس قرآن کی آیت کو عملی طور پر قانون بنا کے ملک میں نافذ کر کے قیدیوں کی مدد کا یہ موقع ہمیں ملا. ایک مرتبہ یہی 24 کا محرم کا جلوس تھا. تمہارے یہاں مطلب شیخ صاحب نے کئی وکیل اور ججوں کو بلایا, تو میں نے ان کے سامنے
یہ چیز رکھی کہ ہم دیوانے نہیں ہیں کہ آدھی رات کو سخت سردی میں ننگے پاؤں سر ننگے ایک تابوت اٹھا کے پھر رہے ہیں. یہ جس کا ہم تابوت اٹھا کے پھر رہے ہیں نا، یہ قانون کی صورت میں آج بھی ہمارے پاکستان میں زندہ ہے. اور اس کا تذکرہ ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اس نے قیدیوں کو جو حقوق دیے میں نے انہی کا ترجمہ کر کے قانون بنا کے نافذ کروا دیا ہے. آج پاکستان کے قیدی کو اگر سہولتیں مل رہی ہیں تو اسی مظلوم قیدی زین العابدین کے صدقے میں مل رہی ہے. ابھی یہ خمس کی بات چل رہی ہے. اس سال الحمدللہ خدا نے توفیق دی کہ پوری کونسل سے نظام خمس کو پاس کروایا ہے، جس کو تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا. پورے ہاؤس سے الحمدللہ اس نظام خمس کو پاس کروایا، قرآن کی آیتوں سے پاس کروایا، احادیث سے پاس کروایا. سب نے اس کو تسلیم کیا. اور پھر وزارت خزانہ کے سیکرٹریز کو لیٹر بھجوایا. اب اگلا مرحلہ باقی ہے. دعا کیجئے کہ اسمبلی سے اور سینٹ سے اس کو قانونی حیثیت مل جائے. پہلا مرحلہ الحمدللہ بالاتفاق ہم نے وہاں سے منظور کر لیا. مخالفین نے کہا جی اس میں آپ کیا صرف شیعوں کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سیدوں کے لیے کر رہا ہوں جو مسکین اور فقیر سید ہیں. کہا جی وہ تو کئی جعلی سید بھی ہیں. کہا ہاں مجھے پتا ہے اور سے جعلی بھی ہیں، لیکن ان جعلی سیدوں کی وجہ سے کیا جو واقعاً حقیقی مظلوم فقیر مسکین سید ہے کیا ان کو محروم کر دیا جائے؟ اور یہ خود حکومت ادا کرے اپنے خزانے سے. الحمدللہ بالاتفاق یہ موقف منظور کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار نے مسکین یتیم کو کھانا پہلے کھلایا اور ان کی شان میں یہ سورہ دہر نازل ہوئی. جی تو وہ کتنی عظمت کے مالک ہوں گے کہ جن کی شان میں آیتیں نہیں پوری پوری صورتیں نازل ہوتی ہیں. یہ وہ خالوانہ، یہ وہ زہرا ہے کہ ام ایمن ایک دن آ کے دوپہر کے وقت بیوی کے دروازے پہ حاضر ہوتی ہے. درزوں سے اندر جھانکتی ہیں کہ بیوی تو سو رہی ہیں لیکن چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا. حسین کا جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا. ایک ہاتھ تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. بے تاب ہو کے تیز قدموں سے چلتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے عام عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. زہرا کی چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں. زہرا کا ہاتھ تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھنے والا کوئی نہیں. حسین کا جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں. تو رسول اللہ رو کے کہتے ہیں ام ایمن میری بیٹی روزے کے ساتھ تھی، گھر کے کام کر کے تھک چکی تھی. اللہ نے بیوی پہ نیند کو غالب کر دیا. اللہ کو زہرا کی تھکن پسند نہ آئی. جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل جا کر میری زہرا کی چکی چلاؤ. میکائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے میری زہرا کی تسبیح پڑھو. اور اسرافیل کو بھیجا، جاؤ جا کر حسین کا جھولا جھلاؤ، کہیں حسین کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اگر حسین بیدار ہو گئے تو زہرا بیدار ہو جائے گی. دنیا والوں اس فاطمہ کا کتنا بلند مقام ہے کہ جس کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے. کیا تھا کہ ہم فاطمہ کو پہچان نہیں پائے. وما ادراک ما فاطمہ. تو یہ تین صورتیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سورہ کوثر، سورہ قدر اور یہ سورہ دہر. یہ تین صورتیں تو صرف اور صرف جناب زہرا اور اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ آیات انشاءاللہ عرض کروں گا. کتنی آیات ہیں قرآن کی جو اس بیوی کی شان میں نازل ہوتی ہیں. ان آیتوں سے بھی، ان صورتوں کے نازل ہونے سے بھی امت نے مقام زہرا کو نہیں پہچانا. اب رسول اللہ خود اپنے عمل سے مقام زہرا کو واضح کرنا چاہتے ہیں. جب بھی در بطول پہ جاتے ہیں رک جاتے ہیں.
अस्सलाम अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ऐ नबूवत के घर वालों, ऐ नज़ूल वही के घर वालों, क्या मुझे इजाजत है कि मैं घर में दाखिल हो जाऊं? अल्लाह अकबर। सैयदुल अंबिया तेरे बतूल पे खड़े होकर एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, रिवायात में कम अज कम 6 महीने लिखा गया कि 6 महीने मुतवातिर रसूलुल्लाह जब भी फातिमा के दरवाजे पे जाते, रुक जाते, सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व मअदन रिसाला, ये कह के इजाजत मांगते। कई मर्तबा फातिमा ने ये कहा, बाबा तेरी बेटी का घर है, इस घर में तुझे इजाजत लेने की कोई जरूरत है? तो फरमाते, बेटा आपको तो पता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। ये जो कुछ भी मैं करता हूँ अल्लाह की मशा के मुताबिक करता हूँ। अल्लाह मुझे कहता है तो मैं रुक जाता हूँ। रुक रुक के बताती। मैंने अर्ज किया था कि ये सखीउल अस्किया है। एक शख्स एक मरतबा मस्जिद नबवी में आके ऐलान करता है, या रसूलुल्लाह, ऐ अहले बैत, ऐ असहाब रसूल, भूखा हूं, खाने के लिए चाहिए, लिबास नहीं है, लिबास चाहिए, ज़ाते राह नहीं है, ज़ाते राह चाहिए। रसूलुल्लाह ने अली की तरफ देखा, अली इस वक्त मेरे पास तो कोई चीज नहीं है कि मैं पेश करूं, तेरे पास कुछ है? कहा नहीं मौला, इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं है। पारे असमत रसूल बतूल सलेमान से कहा कि साहिल को मेरी बेटी ज़हरा के दरवाजे पे ले जाओ। या रसूलल्लाह, अगर अली के घर में कुछ होता तो बता देते, क्या फातिमा का अलग चीज है क्या रसूल? लेकिन रसूलुल्लाह अपनी बेटी का मकाम और रुतबा बताना चाहते थे। साहिल को लेके पहुंचे, सलाम किया, दस्तक दी, अर्ज की के बिन्ते रसूल, तेरे पापा ने साहिल को भेजा है, उनके पास देने को इस वक्त कुछ भी नहीं, कि भूखा भी है, प्यासा भी है, बेलिबास भी है, ज़ादराह भी से चाहिए। उस वक्त बीबी कहती है कि सलमान, इस वक्त मेरे पास भी कोई ऐसी चीज नहीं। ये कहा और फिर सोचा, ठहरो, अपने गले का हार उतारा, उतार के साहिल को पेश करके कहा कि जाओ, इसे जाके बेच के अपनी जरूरत पूरी कर लो। साहिल हार को लेके मस्जिद में आ जाता है, या रसूलल्लाह, ये आपकी बेटी ने मुझे हार दिया है, कहा इसको बेच के अपनी जरूरत पूरी कर लो। ताजा ताजा खैबर फतह हुआ था, रसूलल्लाह ने ऐलान किया, ओ मेरे असहाब, क्या तुम में से कोई है जो मेरी बेटी के हार का खरीदार हो? हमारे याद से उठ खड़े हुए, या रसूलल्लाह, मैं खरीदार, कहा इसको ले जाओ। घर लेके गए, जी भर के खाना खिलाया, इंतहाई कीमती लिबास अता किया, इतना माल दिया, इतना माल दिया कि उसके बाहों गुमान कभी नहीं था। वो दुआएं देता हुआ रसूलुल्लाह को दरबार में पहुंचा। आपने फरमाया, मुझे दुआएं ना दो, मेरी बेटी ज़हरा को दुआ दो। ठीक, इतना कुछ अता हुआ। इधर तो ये साहिल की जरूरत पूरी हुई, उधर उस हमारे यासिर दरे ज़हरा का नौकर अपने गुलाम को बुलाता है, जाओ गुस्ल करके आओ, पाकीज़ा लिबास पहन के आओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया और आज़ाद करके ज़हरा की मिल्कियत में दे दिया। एक तश्त लाओ, तश्त में रेशमी रुमाल रखा,
اس میں بیوی کا ہار رکھا، اس کو خوشبو سے معطر کیا، اوپر سے ڈھانپ کے کہا کہ جاؤ یہ لے کے بیوی کی خدمت میں میری طرف سے پیش کر دینا۔ اب غلام اس انداز پروٹوکول کے ساتھ درود پڑھتا ہوا در زہرا پہ پہنچا۔ دستک کی بیوی نے پوچھا کون؟ کہا کہ آقا زادی اس طرح عمار نے یہ ہار آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بیوی نے ہار دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ کتنی برکت والا ہار ہے، بھوکے کو کھانا کھلا گیا، بے لباس کو لباس دے گیا، بے زاد راہ کو زاد راہ دے دیا، اور پھر واپس لوٹ کے اپنے مالک کے پاس آ گیا اور لانے والے کو غلامی سے بی بی نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کرا دیا۔ یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کوئی بھی مشکل نہ جائے، اس بیوی کا استغاثہ خدا کے حضور پیش کرو۔ خدا اس بیوی کا واسطہ نہیں ڈالتا، کتنی کوئی مشکل ہو۔ اور خواتین سے بھی گزارش کروں گا، خاص طور پر ماؤں سے، کہ اگر اپنی اولاد کو کسی مصیبت میں دیکھو تو بیوی کی نماز استغاثہ پڑھ کے دعا کرو۔ مالک کائنات اس بیوی کا وسیلہ کبھی نہیں ڈالتا، اور پھر ماں کی دعا ویسے بھی اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، بیوی کا یہ پیغام کبھی نہ بھولنا۔ رسول اللہ نے جب پوچھا فاطمہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، تو فرمایا بابا نہ کوئی نامحرم مجھے دیکھے اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں، اور بطول کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ رسول اللہ کا آخری مرد ہے۔ ان نابینا اصحابی اجازت مانگتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں آنے کی۔ رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ جب نابینا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فاطمہ جلدی سے اٹھی اور پس پردہ چلی گئی۔ جب وہ نابینا مل کے چلا گیا اور فاطمہ پھر بابا کی خدمت میں آئی تو رسول اللہ نے پوچھا بیٹا وہ تو نابینا تھا؟ تو سن بیوی کہتی بابا وہ نابینا تھا نا، میں تو نابینا نہیں تھی۔ اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں کسی نامحرم کو دیکھنا پسند نہیں کرتی اور کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے۔ وہ بطول جس کی آغوش میں رسول اللہ کا سر اقدس تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی، کھل رہی تھی، آخری وقت جناب خدیجہ کی جب رحلت ہوئی تھی نا، تو رحلت سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا تھا خدیجہ تو نے زندگی بھر مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج تو کچھ مانگ لو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ جناب ام المؤمنین خدیجہ نے تمہارے دنیا نہیں مانگا، اپنی 5 سالہ زہرا کو بلایا اور بلا کے زہرا کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے کے خدیجہ کہتی یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ کرو میرے بعد میری زہرا کو کوئی رلائے گا نہیں۔ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا فاطمہ جب تک میں زندہ ہوں وعدہ کرتا ہوں کوئی نہیں رلائے گا، لیکن آج جب رسول اللہ کا سر اقدس بطول کی گود پہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، یہ پوچھتی ہے کون ہو؟ کہا کہ سائل ہوں اور دور سے آیا ہوں، اس کے بعد یا بھی چاہتا ہوں رسول اللہ سے ملاقات کر لوں۔ فرمایا چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت کا آسان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، پھر بھی پوچھتی ہے کون ہو؟ کہا سائل ہوں بہت دور سے آیا ہوں، اس کے بعد یا بھی چاہتا ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ میرے بابا کی طبیعت کا احساس ہے۔
आजाद और तीसरी मरतबा फिर जब दस्तक होती है और बीवी फिर पूछती है तू कौन है? मैंने तुम्हें नहीं कहा वापस चले जाओ, मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए बारियाबी चाहता हूँ, इजाजत दीजिए, रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। बीवी ने उस वक्त जरा सख्त लहजे में कहा मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मेरा बाबा। उनकी तबीयत नासाज है और उसके साथ ही बीवी की आंखों से आंसू निकले। हज़रत जो ही गर्म आंसू रसूलुल्लाह के चेहरे पे पड़े ना तो फौरन आंखें खोल के तड़प के पूछते फातिमा मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुला दिया? उस वक्त बीवी कहती बाबा इस तरह एक साहिल है बार बार आके दस्तक दे रहा है, मैंने बार बार कहा है मेरे बाबा की तबीयत नासाज है, वापस चले जाओ। हज़रत रसूलुल्लाह फरमाते फातिमा जानती हो ये आने वाला कौन है? ये तेरे घर की अजमत है कि ये इज़राइल है जो कभी किसी से नहीं पूछता, माओ के गोदों से बच्चे छीन लेता है, औरतों के सरों से शोहरताज छीन लेता है, ये किसी की इजाजत का मोहताज नहीं। फातिमा तेरे घर की अजमत है कि इज़राइल भी तो इससे इजाजत मांग रहा है, बेटा दे दो इजाजत। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले और रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा देखो एक बात सुनो, मेरे बाद मुझसे मिलने वाली सबसे पहली तुम खातून होगी। अज़ादारो ये सुनना था ज़हरा ने इज़राइल को इजाजत दे दी। अज़ादारो खुद इसी से अंदाजा लगा लो कि जिस बतूल के दरवाजे पे इज़राइल भी बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, रसूलुल्लाह की शहादत को भी 7 दिन ही गुजरे थे, उसी दरवाजे पे मुसलमान आग और लकड़ियां लेके आए। मलऊन ने ताजियाना मारा, बीवी का पहलू जख्मी रहा, चलता हुआ दरवाजा गिरा दिया, मोहसिन शहीद हो गया, सारी पसलियां टूट गई, बेहोश हो गई बीवी। जब होश में आई तो सबसे पहले पूछा आईना आईना इब्नुल अम, मेरे चचा का बेटा अली कहाँ गया? बताया कि उसे परिवार लेके गए हैं। उस वक्त बतूल ने कहा मैं सर खोल के बद्दुआ करूंगी। एक मंजर जो भी अर्ज करता चलो, जिस वक्त बतूल पे दरवाजा गिराया गया था ना, हसन 8 साल के थे, हुसैन 7 साल के थे, ज़ैनब 5 साल की, कुलसूम 3 साल की। ये बच्चे कभी जब अली को गिरफ्तार करके ले गए ना, कभी बाबा की तरफ दौड़ते, कभी माँ की तरफ दौड़ते, कभी बाबा की तरफ दौड़ते, कभी माँ की तरफ दौड़ते। अज़ादारो छोटे छोटे बच्चों के ज़िम्मे पे ये जब मंजर नक्श हो गया तो बतूल की बेटियां इसे जिंदगी भर नहीं भूली। अज़ादारो उस वक्त बतूल ने कहा कि उसे कहो कि वापस भेजो, मगर मैं बद्दुआ करूंगी। इधर ये कहना था कि मस्जिद की दीवारें और बुनियादें जमीन से उठने लगी। अली ने सुलेमान को कहा कि जाओ जाके ज़हरा से कह दो क्या बाबा का दीन चाहती हो या मुझे चाहती हो। अज़ादारो उस वक्त ज़हरा ने कहा मेरे बाबा का दीन हुसैन